Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے. پلاننگ کی جا رہی ہے کہ بچے کا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, اس کی تو پلاننگ ہو رہی ہے, لیکن جب ہو گیا پھر کوئی پلاننگ کہ اس کو بنانا کیا ہے بھائی, کیا بنانا ہے, کیوں پیدا ہوا یہ کیا بنانا ہے اس کو آپ نے. اتنی بھی پلاننگ نہیں ہوتی کہ چلو ڈاکٹر نہ بناؤ, انجینئر نہ بناؤ, پروفیسر نہ بناؤ, انسان کا بچہ تو بنا دو, اس کی بھی پلاننگ نہیں ہوتی. تو چور, ڈاکو, اچکے اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں, وہ اس لیے ڈاکو بنتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد والدین کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. تو جن والدین کا بچوں کی تربیت کی پلاننگ کا ارادہ نہیں ہے, ہم ان سے نہیں کہتے کہ آپ بچے پیدا کریں, ہم کہتے ہیں یہ نعمت اسی کو ملنی چاہیے جو ان کی تربیت کی پلاننگ بھی کرے, اور اس کو زیادہ ملنی چاہیے. آپ کہہ رہے نہیں ہر ایک کو کم ملنی چاہیے, اس کا مطلب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو گفٹ ہے, عطا ہے, اس سے محروم کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. کاش کوئی اور زبان بھی مجھے آتی تو میں اس زبان میں بھی آپ کو سمجھا دیتا. اللہ کے بندو, نسل مت روکو, بہت نقصان دہ, خدا کی قسم اولاد کی کثرت, اس سے بڑی نعمت اگر کوئی ہوتی تو اللہ پیغمبروں کو وہ نعمت دیتا, اولاد والی نعمت نہ دیتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا, قربانی علی اللہ نے کہا اے ابراہیم تو نے ہر قربانی میں پورا اترا, اب میں کیا کروں گا, پیسہ دوں گا, نہ فرمایا کہ جاعلک للناس اماما, تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا. کیسے؟ تیری اولاد میں نبوت جاری ہوگی, تجھے اولاد بھی ملے گی, اور بیٹا ملے گا یعقوب, اسحاق, اور اسحاق کو بھی بیٹا ملے گا یعقوب. تو کس طرح نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے. حضرت مریم کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, اولاد دے کے. زکریا علیہ السلام کو کیسے نوازا جا رہا ہے؟ اولاد دے کے, بڑھاپے میں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کے تو ایک ایک دو دو بچے تھے, بھائی اس لیے تھے کہ بڑھاپے میں ہوئے تھے, لیکن ان ایک ایک دو دو کے پھر درجنوں ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات, ٹھیک ہے نا. یعقوب علیہ السلام کے تو 11 تو قرآن نے ذکر کیے ہیں جو بیٹے تھے, آگے بیٹیاں کتنی تھی وہ اس سے زیادہ ہیں, اور پھر ان کے پوتے نواسے کتنے تھے, 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کے, جب وہ شام سے ہجرت کر کے مصر گئے ہیں. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ کائنات بنی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. دنیا میں کوئی جانور ایسا جس کی نسل روکنے کی بات ہوتی ہے؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کو روکا جا رہا ہے, اور جو انسانوں کے لیے بنے ہیں, جو اس مقصود کائنات نہیں ہے, وہ دے مار 4.5, ان کو تو ٹیکے لگا کے انڈے نکالے جا رہے ہیں. یہ جو فارمی مرغی انڈے دے رہی ہے یہ گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے. حقیقت بتا دوں, آپ اس کا اپنا ارادہ اتنے انڈے دینے کا, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ کہہ رہی کیا مزاق ہے میرے ساتھ یار, ابھی تو کل ہی تو انڈا دیا, اتنا بڑا انڈا دیا ہے, ابھی دوبارہ پورے 24 گھنٹے تو ہونے دو. لیکن یہ انڈا نہیں دے گی تو پولٹری فارم والا بولے گا بھائی میری دکان کیسے چلے گی, تیرے باپ کو بھی انڈا دینا ہے. ایسی ویکسینیشن ہو رہی ہے کہ وہ اور اتنے بڑے بڑے انڈے دے رہی ہے. تو ہر چیز کی نسل کو بڑھایا جا رہا ہے. تو جو مقصود کائنات ہے وہ تو اصل ہے, اور رزق کی کمی نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کے بارے میں جو کیلکولیشن ہے نا, جو صحیح کیلکولیشن ہے, جو یورپ اور امریکہ کے جو ماہرین کی کیلکولیشن ہے, وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ آبادی بڑھنے کی جو اسپیڈ ہے, وسائل بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ہماری کتابوں میں غلط کیلکولیشن بتائی جا رہی ہے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھو جب گھر میں مہمان آتے ہیں, آپ جب کھانا پکاتے ہو تو 10 افراد اگر آئیں گے تو کھانا 10 کا بناتے ہو یا 15 کا بناتے ہو؟ احتیاطاً زیادہ کا بناتے ہو. آپ میں تو اتنی سینس ہے, جو پیدا کرنے والا خدا ہے معاذ اللہ, اس میں اتنی سینس نہیں ہے کیا کہ میں جتنے پیدا کر رہا ہوں اس سے زیادہ وسائل زمین میں رکھوں؟ اگر یہ خود بخود پیدا ہو رہے ہیں پھر تو آپ کو ضرورت, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ خود پیدا نہیں ہو رہے بلکہ ان کو کوئی پیدا کر رہا ہے, تو اگر آپ خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں, آپ یہ سمجھتے ہو سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے, پھر جو چاہے آپ کیلکولیشن لا کے بیوقوف بنا دے لوگوں کو. لیکن اگر ہم مومن ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں بھائی, ہم کافروں کو تھوڑی کہہ رہے ہیں نسل بڑھانے کو. تو پھر یہ پیدا ہوتے نہیں ہیں بلکہ پیدا
کیا جاتا ہے, اور جو کرتا ہے وہ ان کی ضرورتوں سے واقف ہے. ضرورت سے واقف نہ ہوتا تو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ پیدا کرتا. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, یہ کہتے ہیں اتنے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی, یہ جب تھا کہ جب اکٹھے 10-20 پیدا ہو جاتے, ایسا نہیں ہوتا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے ٹائم ہوتا ہے, وہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا. 1.5 سال 2 سال 3 سال 4 سال یہ خدا کی طرف سے خود بخود اس میں فاصلہ ہو جاتا ہے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ کتنے دینے اس کو. آپ اگر کرو گے تو یہ قدرت کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے والی بات ہوگی, جس سے آپ کو انفرادی سطح پہ بھی نقصان ہوگا اور قدرت آپ سے اجتماعی سطح پہ بھی انتقام لے گی. تو جو کہتے ہیں نا 10 بچے ہائے کیسے پل رہے ہوں گے, بھائی ان کے 10 بچے ہیں تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے, بھائی جب 10واں آیا تھا تو پہلا بڑا ہو کے بالغ ہو کے وہ بہت سے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں. برساتی مینڈک ٹر 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 کرتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. بچے اکٹھے نہیں ہو جاتے, زیادہ ٹوئنس ہو جاتے ہیں, 2 ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں وہ گینز بک آف ورلڈ میں, پھر وہ ایسے ہیں 5 بھی اکٹھے ہو گئے, تو لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے. تو وہ قدرت کی طرف سے خود بخود ہے. تو یہ سارے ایک نیچرل چیزیں ہیں, قدرتی چیزیں ہیں. ان میں ان لبرل لوگوں کے دلائل سے متاثر ہو کر اپنے خاندان کو تباہ و برباد نہ کرو. بڑھاپے میں یہ بیچارے لبرل لوگوں کی زندگی جا کے دیکھو, میں نے تو دیکھی ہے. بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بہت پڑھے لکھے, اپنا بڑھاپا میرے سامنے آ کے شیئر کرتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں. بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں پار یہ ڈگری, یہ بھی ڈگری, یہ بھی ڈگری. بچے ایک آدھی تھے جو بڑی تربیت یافتہ PhD کروا دیا, لیکن ایک امریکہ میں, ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, میں اکیلا یہاں دیواریں میں ڈگریاں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. یہ نیچرل خوشیاں ہیں, بچوں کی شادیاں. ہمیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو عید بقرعید کا مزہ ہے یہ تو اسی گھر میں جس گھر میں بچے ہوں. بچے ہوتے ہیں تو خدا کی قسم گائے لانے کا بھی مزہ آتا ہے, دمبے لانے کا بھی مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے, بچوں کو لے کے جاؤ سوراب گوٹ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان کی آپس کی باتیں دیکھو کیسی ٹائٹ ہوتی ہیں. تو تمہیں گورے دے خود بیچارہ تباہ ہو گیا, اس کے پاس ہدایت نہیں ہے, وہ خود بھی تباہ ہو رہا ہے. یہ لبرل لوگ تمہیں بھی کیا کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. تمہیں مولوی سیدھا راستہ بتائے گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا, اولاد یہ پینلٹی نہیں ہے کہ آپ گناہوں کی سزا تھی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. یہ قدرت کا کیا ہے, تحفہ, یہب, گفٹ دے گا تمہیں, ہبہ کر رہا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.